السلام علیکم، ویلکم ٹو قلمدان ناول عشق ذات از قلم پربھاشا صافی قسط نمبر 1۔ حارث صاحب صحن میں بار بار گھڑی کو دیکھ کر چکر کاٹ رہے تھے۔ شادی ہال جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ ذرا جلدی کریں، کم از کم تقریب ختم ہونے تک تو پہنچ جائیں، انہوں نے بلند آواز میں صدا لگائی۔ نائلہ بیگم ساری کا پلو سنبھالتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر باہر نکل آئی۔ آپ نے گاڑی کا انتظام کیا؟ انہوں نے حارث صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، شکیل کو کہہ دیا ہے، وہ کسی کو بھیج دے گا۔ بچے تیار ہو گئے؟ جی بس آ رہے ہیں۔ گھر کے باہر ہارن کی آواز سن کر حارث صاحب گیٹ کھولنے بڑھ گئے۔ بچوں جلدی آؤ، گاڑی آ گئی، وہ بلند آواز میں کہتے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تب تک حارث صاحب باہر زہیب کے ساتھ سلام دعا کرنے میں مصروف تھے۔ نائلہ بیگم کو باہر آتا دیکھ زہیب ان کی طرف آیا۔ السلام علیکم آنٹی، اس نے نائلہ بیگم کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو زہیب؟ ماشاءاللہ بہت ہینڈسم لگ رہے ہو، انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ زہیب نے آج کی تقریب کے لیے گرے قمیض شلوار اور کالے رنگ کا ویسٹ کوٹ زیب تن کیا تھا، بال جیل سے پیچھے ٹکا رکھے تھے۔ تھینک یو آنٹی، آپ بھی کوئی کم حسین نہیں لگ رہی، زہیب نے بھی جواب میں ان کی تعریف کر دی اور دروازہ بند کر کے سیدھا ہوا۔ کیسے ہو زہیب؟ عرفان اپنے 2 سالہ چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھائے اپنی بیوی سائرہ اور 8 سالہ بڑے بیٹے سعد کے ہمراہ سامنے سے آ رہے تھے۔ بالکل ٹھیک عرفان بھائی، زہیب نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ عرفان اپنی بیوی بچوں کو گاڑی میں بٹھا رہے تھے جب زہیب نے ایک پیاری نسوانی آواز سنی۔ اے ڈرائیور! زہیب نے تجسس سے پیچھے دیکھا۔ وہ اونچی سینڈل پہنے، ایک ہاتھ سے لمبے بال کانوں کے پیچھے اڑیستی، دوسرے میں کلچ اور مٹھائی کی ٹوکری پکڑے گرتی سنبھلی ہوئی گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ سفید لہنگے میں زہیب کو وہ آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ ہر حد کوشش کے باوجود زہیب اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر مسکان نے ایک بار پھر زہیب کو مخاطب کیا۔ سنو ڈرائیور، جلدی سے گاڑی کی ڈکی کھولو، یہ سامان رکھنا ہے۔ زہیب نے پہلے خود کو سر سے پیر تک دیکھا، پھر مسکان کو۔ کس اینگل سے میں اس کو ڈرائیور لگ رہا ہوں؟ اس نے دل میں سوچا۔ او ہیلو مسٹر، سنائی نہیں دے رہا کیا؟ اس نے زہیب کی آنکھوں میں دیکھ کر ہاتھ ہلاتے کہا، اور زہیب کو لگا اس کی سرمائی آنکھوں میں دیکھ کر وہ واقعی کچھ پل کے لیے کچھ سننے کے قابل نہیں رہا۔ اپنے جذبات پر قابو کرتے ہوئے وہ جلدی سے پیچھے گیا اور ڈکی کھول دی۔ مسکان سامان اندر رکھنے کے بعد اپنے بازو سے ہلاتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھی۔ زہیب ڈکی بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا اور بیک ویو مرر میں مسکان کو دیکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ گھر سے ہال تک کے راستے میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ وقفے سے بیک مرر میں پیچھے مسکان کو دیکھتا رہا، جو کبھی خود کو سنوارتی، کبھی اپنی امی اور بھابھی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہوتی اور کبھی اپنے بھتیجے کو ہنساتے۔ زہیب گاہے بگاہے حارث صاحب کے بات کا جواب بھی دیتا۔ تینوں عورتیں پیچھے سیٹ پر تھیں جبکہ حارث صاحب فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے اور عرفان انہیں رخصت کر کے گھر پر ہی رکا تھا۔ ہال پہنچ کر ستارہ جیسے مسکان پر جھڑپ پڑی۔ کتنی دیر کر دی یار، کب سے انتظار کر رہی ہوں، جلدی چلو، آپی بھی آ گئی ہیں، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی کہا۔ صبر یار، اترنے تو دو، اس نے لہنگا اٹھائے گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا۔ باقی سب بھی گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف بھر گئے۔ زہیب تب تک ڈکی کھول کر ٹوکری نکالے ان کی طرف آ گیا۔ مسکان نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے ٹوکری پکڑی اور ستارہ کے ساتھ تقریباً بھاگتے ہوئے ہال کے اندر چلی گئی۔ زہیب وہی کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا جب تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی، پھر وہ بھی مردانہ حال کی طرف گامزن ہو گیا۔ سب ٹھیک ہے؟ انہوں نے اسٹیج پر جا کر شکیل صاحب سے پوچھا، جو اپنی بیگم سمرین کو کچھ ہدایات دے رہے تھے۔ اب پہنچ رہے ہیں آپ؟
انہوں نے حارث صاحب کی آواز پر پلٹ کر کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بس تم تو جانتے ہو ان عورتوں کے کام، جتنا بھی کہو جلدی تیار نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے بے بسی سے کہا، واو ماشاءاللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ بھی، آج تو ہونے والے جیجو آپ پر فدا ہو جائیں گے۔ حال کے برائڈل روم میں جاتے ہی وہ آپی کی تعریف کرنا شروع ہو گئی، جو اس وقت دلہن بنی سبز لباس میں اپنی منگنی کی تقریب کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ ویسے تم لوگوں نے آنے میں بہت دیر کر دی مسکان، اتنا تو دلہن ہو کے مجھے تیار ہونے میں وقت نہیں لگا جتنا تمہیں، اس نے خفگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ نہیں آپی، میں تو کب سے تیار تھی، گاڑی دیر سے آئی۔ اس نے اپنے دفاع میں گاڑی دیر سے آنے کا بہانہ کیا اور رخ موڑ لیا۔ ستارہ اپنا بیگ سمیٹتے ساتھ ہی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مسکان کی بات سن کر اس نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیا۔ بس ہمیں مت بتاؤ، ضرور بھول گئی ہوگی وقت دیکھنا، مسکان نے اسے کہتے سنا۔ اچھا اب بس بھی کرو، چلو میری اچھی تصویریں لو، یہ کہہ کر وہ پوز بنا کر بیٹھی، جبکہ اس نے مسکان کو بلند آواز میں آہو پکار کرتے سنا۔ یا اللہ میرا موبائل! وہ ادھر ادھر جاتی، ہر چیز ہٹا کے دیکھتی، موبائل کی تلاش میں پریشان ہو گئی۔ کہاں رکھا تھا؟ ستارہ نے بھی نظریں دوڑائی۔ کلچ میں تھا۔ کلچ کہاں ہے؟ وہی تو نہیں مل رہا۔ وہ پریشانی کے عالم میں سر پر ہاتھ رکھے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پریشان مت ہو، مل جائے گا، رنگ کر کے دیکھو، اس نے ان دونوں کو تجویز دیتے ہوئے کہا۔ اف، موبائل تو میرا سائلنٹ پر ہے، اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ لو جی، اسی لیے میں تمہیں بھلک کر کہتی ہوں، ہر چیز بھول جاتی ہو۔ مسکان نے بنا کچھ کہے صرف اسے دیکھا۔ اس وقت وہ یہ سوچنے میں مصروف تھی کہ کلچ کہاں رہ گیا ہے۔ اچانک ایک جھٹکے سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید گاڑی میں رہ گیا ہے، اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا اور باہر کی طرف بھاگی۔ باہر حال کے سرے پر وہ چاروں طرف نظر دھڑاتی گاڑی کو تلاشتی رہی۔ ملی گاڑی؟ ستارہ بھی اس کے ساتھ پارکنگ میں دیکھنے لگی۔ نہیں، نہ گاڑی دکھ رہی ہے اور نہ وہ ڈرائیور۔ مسکان کے اضطراب میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ جلدی کرو یار، آپی کو اسٹیج پر لے جا رہے ہیں۔ کس کے ساتھ آئے ہیں تم لوگ؟ تھا ایک لمبا چوڑا لڑکا۔ نام کیا ہے اس کا؟ پتہ نہیں، بابا کو پتہ ہوگا، وہ پورا رستہ اس سے باتیں کرتے رہے ہیں، اس نے جیسے خود سے ایک حل سوچا۔ ہال کے اندر حارث صاحب شکیل صاحب کے ساتھ کھڑے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ مسکان اور ستارہ تیز رفتار سے چلتی ان کے پاس آئی۔ بابا، اس نے مخاطب کیا، بابا ہم کس ڈرائیور کے ساتھ آئے ہیں؟ حارث صاحب نے اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے فوراً سوال کیا، کیوں کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ان دونوں کو پریشان دیکھ کر انہوں نے کہا، جی بابا، بس کچھ سامان رہ گیا ہے گاڑی میں، آپ بتائیں اس کا نام، ہم ڈھونڈ لیں گے۔ ستارہ کے لب کھولنے سے پہلے ہی مسکان نے جھٹ سے کہا۔ اسے خوف تھا موبائل گم کرنے کا سن کر کہیں بابا سب کے سامنے نہ ڈانٹ دیں۔ ہم زہیب کے ساتھ آئے ہیں بیٹا۔ زہیب کے ساتھ؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ مسکان اس کی طرف پلٹی۔ تم جانتی ہو اس کو؟ اوکے، تھینک یو بابا، حارث صاحب کو کہتے ہوئے وہ ستارہ کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑی۔ تم کیسے جانتی ہو اس ڈرائیور کو؟ اس نے ستارہ کا ہاتھ جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم سے کس نے کہا؟ وہ ڈرائیور ہے پاگل، اتنا کول لڑکا تمہیں ڈرائیور لگا؟ ستارہ نے اس کی کم عقلی پر ہنستے ہوئے کہا۔ زہیب عثمان بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں، آپی کے دیور۔ مسکان ستارہ کے اس انکشاف پر شاکڈ کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے اسے آپی کے دیور کو بار بار ڈرائیور مخاطب کرنے پر ندامت کا احساس ہوا۔ وہ یہ بات ستارہ کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، کیوں نہ کہ اسے معلوم تھا کہ ستارہ اس کا کتنا مذاق اڑاتی۔ اب چلو بھی، سارا فنکشن یہیں گزارنا ہے کیا؟ زہیب مردوں کے سائڈ پہ ہوگا، اس نے مسکان کو پکارتے ہوئے کہا اور آگے چل پڑی۔ زہیب گاڑی پارک کر کے ہال میں داخل ہوا اور مردوں کے ساتھ سلام دعا میں مصروف مبارکباد وصول کرتے عثمان کے پاس آیا اور سرگوشی کی، بہت خوش لگ رہے ہو دولہا میاں، کہاں گم ہو گئے تھے تم؟ اس نے زہیب کے سینے پر کہنی مارتے ہوئے کہا۔ کیا کروں بھائی، آپ کے سسرال والوں کو لینے گیا تھا، اچھے خاصے لوگ ہیں، ایک ایکسٹرا گاڑی نہیں لے سکتے؟ اس نے منہ بنایا۔ عثمان نے صرف اسے گھور کے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔
عثمان کے ہمراہ چلتے مہمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بھی اس کا ذہن مسکان کی طرف بھٹک رہا تھا۔ وہ کسی نہ کسی کام کے سلسلے سے امی سے کچھ کام ہے کا بہانہ کر کے کئی دفعہ ہال کے لیڈیز سائڈ پر بھی گیا، لیکن وہ سرمئی آنکھوں والی، لمبے کالے بالوں والی، سفید لہنگا، اونچی سینڈل پہنے پڑی سے نظر نہ آئی۔ کہاں غائب ہو گئی؟ ایسے ہونا تو یہی چاہیے، اس نے مایوسی سے واپس مردوں کے سائڈ پر آتے سوچا۔ وہ دونوں مردوں کے سائڈ ہال کے انٹرنس پر کھڑی اندر جھانک رہی تھی۔ اندر جانا پڑے گا، یہاں سے نظر نہیں آ رہا، اتنے مردوں میں اندر کیسے جائیں، برا لگے گا۔ اسے شرم محسوس ہوئی، اگر چاچو نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے۔ اس نے ستارہ کے ابو شکیل صاحب سے سامنا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا، جو اب مردوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ کچھ تو کرنا پڑے گا، یہاں کھڑے تو نہیں رہ سکتے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی کہ سامنے سے مسکان کا 8 سالہ بھتیجا سعد ہاتھ میں پیسے مروڑتا باہر کی طرف آتا نظر آیا۔ سعد ادھر آؤ، اس نے سعد کی طرف اشارہ کیا۔ سعد غیر متوقع طور پر اپنی پھپھو کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہو پھپھو؟ سعد نے معصومانہ انداز میں کھلکھلا کر پوچھا۔ تم ان انکل کو جانتے ہو جن کے ساتھ ہم ہال میں آئی ہیں؟ مسکان نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ زہیب بھائی کو؟ اس نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ ہاں، وہ تو میرے فرینڈ ہیں، دیکھیں یہ پیسے بھی انہوں نے دیے۔ اس نے اپنے ہاتھ اوپر کر کے مسکان کو دکھائے۔ اچھا جاؤ انہیں بلا کر لاؤ، اس نے ایک بار پھر سعد کی بات نظر انداز کر کے کہا۔ سعد جو پراسرار طور سے مسکان کے اچھے رد عمل کا منتظر تھا، بے دلی سے واپس اندر کی طرف گیا۔ زہیب بھائی، سعد نے تیزی سے زہیب کہا جھنجھوڑ کر متوجہ کیا۔ میری پھپھو آپ کو باہر بلا رہی ہیں۔ کون سی پھپھو؟ زہیب کو لگا اسے سعد کی بات سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ ارے میری پھپھو مسکان، سعد تیزی سے کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ زہیب کو اب بھی یقین تو نہیں آ رہا تھا، لیکن مسکان کا نام سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک بار پھر اسے آج کی محفل میں رنگ چڑھتا محسوس ہوا۔ جاری ہے۔ Must like and subscribe my channel.